بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سجاد میر کے ساتھ اور میں ہوں آپ کا میزبان غفران چغتائی۔ آج اہم معاملات پر پیش رفت ہوئی ہے۔ قومی احتساب آرڈیننس پر صدر مملکت کی جانب سے دستخط کر دیے گئے ہیں۔ ایک سرکولیشن سمری کے ذریعے سے کابینہ نے اس کی منظوری دی تھی اور اسے آرڈیننس کو نیب ترمیمی آرڈیننس 2021 کا نام دیا گیا۔ اس جانب فوج میں جو ہے وہ معمول کے تقرر اور تبادلے کیے گئے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم نے نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں۔ اس سے پہلے جنرل فیض حمید اس پر تعینات تھے، اور اس کے بعد ایک اور اہم معاملہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ شاید اندرونی خلفشار کا شکار ہے۔ مریم نواز نے آج بھی حکومت پر تنقید کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ منتخب حکومت کو عمران خان نے ایک سازش کے ذریعے سے گرایا ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ نیب چیئرمین کی توسیع کے معاملے کو بھی جو ہے وہ غیر قانونی قرار دیا۔ ان تمام معاملات پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں نامور صحافی سینئر تجزیہ کار جناب سجاد میر صاحب۔ سر، سب سے پہلے قومی احتساب جو آرڈیننس ہے اس پر دستخط کیے گئے ہیں اور تمام طرف سے اس کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے، خاص طور پر مسلم لیگ نون کی جانب سے۔ کیا اصل میں دیکھیے اس پہ جو اعتراض ہے وہ تو صرف اس بات پر ہے کہ جو چیئرمین کا عہدہ ہے وہ ایکسٹینڈیبل نہیں ہے، تو ان کو توسیع دے دی گئی ہے، اور توسیع اس طریقے سے دی گئی ہے کہ بھئی مشاورت تو لیڈر آف دی اپوزیشن سے ہوگی، اور لیکن یہ ہے کہ جب تک وہ نہیں ہوتی اور فائنل شکل نہیں بنتی تب تک ہم اس کی یہ شکل بناتے ہیں کہ یہی کنٹینیو کریں گے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ متنازع ترین جو نیب کے سربراہوں میں سے ایک ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی آپ لیڈر آف دی اپوزیشن سے کیسے مذاکرات کریں۔ فواد چودھری کہتے ہیں کہ وہ تو خود ملزم ہے نیب کے، وہ ملزم سے پوچھنا کہ تمہارا تفتیش ہی کیا ہو، تو یہ تو عجیب بات ہے۔ آئین یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی پہ الزام لگا دیں اور کہیں جی وہ نااہل ہو گیا ہے، وہ اس پوسٹ کا اہل نہیں ہے۔ اگر ان پر جرم ثابت ہو جاتا ہے عدالتوں سے تو پھر تو ان کی سیٹ پہ جائے گی اور لیڈر اپوزیشن نہیں رہیں گے، وہ تو دوسری بات ہو جائے گی نا جی۔ اس وقت تک تو وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، اور قانون یہ نہیں کہتا کہ آپ نے الزام لگایا کہ نہیں لگایا۔ وہ کہتے ہیں اپنا لیڈر بدل دو، لیڈر بدل اپنا لیڈر آف دی اپوزیشن بدل دو۔ اپوزیشن کے ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ پھر آپ کل یہ کہیں گے کہ اپنا وزیر اعظم بدل دو، کیونکہ ساری مہنگائی، ساری اس ملک میں ساری جتنے مسائل ہیں وہ اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں، تو یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے۔ وہ کہہ کہ نہیں ان پہ کرپشن کا الزام ہے، الزام ہے نا جی، ثابت تو آپ پہ کچھ نہیں کر سکے۔ اور آپ کہتے ہیں جن نیب نے لگایا، بھئی یہی تو الزام ہے نیب پر، اس کے چیئرمین پر، کہ وہ صرف اپوزیشن کے لیڈروں کو پکڑتے ہیں۔ چلے اپوزیشن اس کو ہٹاتی ہے، یعنی مسلم لیگ کی سیٹ ہے نا یہ، خواجہ آصف کو لاتی ہے، اس پر نیب کا کیس۔ شاہد خاقان عباسی کو لیتی ہے جو وزیر اعظم رہے ہیں، اس پر نیب کا کیس۔ آحسن اقبال کو لاتی ہے اپنے سیکرٹری جنرل کو، اس پر نیب کا کیس۔ خواجہ سعد رفیق کو لاتی ہے، اس پر نیب کا کیس۔ رانا ثناء اللہ کو لاتی ہے، اس پر نیب کا کیس۔ آپ نے سب پہ بنا رکھا ہے، اور کل آپ فرض کیا کوئی اور وہ چنتے ہیں، آپ انہیں مقدمہ بنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو نیب کا مطلوب ہے، تو کیا کیا جائے گا؟ تو آج میں لکھ کے آیا ہوں کہ ہز مجسٹس لائل اپوزیشن برطانیہ میں استعمال ہوتا ہے، تو آپ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کا لیڈر وہ ہو جو ہم چاہیں، ہماری مرضی سے لیڈر مقرر کرو۔ اور اپوزیشن میں یہی چاہتی ہے کہ وزیر اعظم لیڈر آف دی ہاؤس وہ ہو جو وہ چاہیں، وہ نہیں مانتی۔ وہ کہتی جو مہنگائی ہوئی سب اسی کی نااہلی کی وجہ سے ہوئی، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی سر یہ معاملات آئین کے مطابق چلیں گے یا ان کی مرضی اور منشا کو دیکھا جائے گا؟ اس کے بعد انہوں نے ایک دو اس میں رعایتیں بھی ڈال دی ہیں، بزنس کمیونٹی کو اس سے کر دی، پہلے بھی کیا تھا ایک بار ایک آرڈیننس کے تحت، اور کچھ رعایتیں دی ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ان رعایتوں کے نتیجے کے طور پر شاہد خاقان عباسی اور ان سب لوگوں کو بھی شاید رعایت مل جائے۔ یہ تو قانون کی انٹرپریٹیشن ہے نا، قانون کی انٹرپریٹیشن۔ یہ لوگ نیب والے کیا کرتے ہیں کیا کیسے نہیں کرتے ہیں وہ دوسری بات ہے، لیکن نیب کے چیئرمین جو کہ وہ کہتے ہیں جی ان میں شرم ہے تو استعفیٰ دے دیں شہباز شریف لیڈر اپوزیشن کی حیثیت سے، وہ کہتے ہیں شرم ہو تو چیئرمین استعفیٰ دے دیں، کہ اس پہ اتنے الزام ہیں، سپریم کورٹ کے ورڈکٹ آئے ہیں کہ نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہی ہے، اور بہت سی باتیں کہی جا رہی ہیں نا جی۔ تو یہ اس طرح تو کوئی بات نہیں بنتی۔ بات یہ ہے کہ اب انہوں نے شاید یہ نکالا حل کہ پریزیڈنٹ مذاکرات کریں گے اپوزیشن سے یا لیڈر آف دی اپوزیشن سے کریں گے وہ، کیونکہ اچھا ایک کچھ کہتا ہے دوسرا کچھ کہتا ہے۔ فواد چودھری کو اس کام پہ لگا رکھا ہے کہ وہ یہ کہے کہ نواز شریف سے تو بات ہوگی نہیں، اور وہ جو ہمارے ہیں
فروغ فروغ نسیم وہ چونکہ وزیر قانون ہے تو قانون کی زبان بولتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ اب مذاکر بات ہوگی. اب انہوں نے کر دیا کہ وزیر اعظم تو بات کرنے کو تیار نہیں ہے, تو گویا کہ صدر جو ہیں وہ ان سے بھی پوچھ لیں گے, پھر پارلیمانی کمیٹی کے پاس بھیج دیں گے. یہ ایک سارے مسئلے کو الجھانے کی بات ہے. چلتے ہوئے نظام کو جس پہ بے شمار اعتراضات ہیں اس کو مزید گنجلک بنانے کی یہ کوشش ہے, اور آپ یک طرفہ کریں گے تو پھر مسائل پیدا ہوں گے. اگر آپ میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ آپ سے مل کر کوئی بہتر ریفارمز کر سکیں تو پھر یہ ایک عجیب و غریب بات ہوگی, اور اس پر پھر اعتراضات بھی آئیں گے اور اعتراضات آتے بھی جائیں گے. اچھا میر صاحب, اس سارے معاملے کو ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے اور ایک دوسری نگاہ سے دیکھنے کے لیے آغا مسعود صاحب موجود ہیں, معروف تجزیہ کار ہیں. آغا مسعود صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم آغا صاحب, کیسے ہیں؟ میر صاحب اللہ پاک کا بڑا احسان ہے. میر صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے, بہت دنوں کے بعد آپ سے گفتگو ہو رہی ہے. بالکل. وہ یہ مسئلہ آ گیا ہے نیب کا چیئرمین کے ایکسٹینشن کا اور قانون میں کچھ ترمیم کا, اور کیا کہیں گے آپ اس کو؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ قانون میں کوئی ترمیم کریں گے یا پھر یہ کہ کوئی ایسا آرڈیننس نکال کے لے کر آئیں گے, میں آپ سے کر رہا ہوں کہ میں آپ کے جملے سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ گنجلک پیدا کر رہے ہیں. یہ ایک چلتے ہوئے اس چیز کو اور زیادہ الجھا رہے ہیں. اگر پارلیمنٹ کمیٹی میں چلا جاتا ہے میں سمجھتا ہوں وہ سب سے بہتر راستہ ہے. اگر بھی فرض یہ کہ عارف علوی صاحب آتے ہیں, وہ آنے کے بعد اس کو کوئی سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں, اور یا یہ کہ پرائم منسٹر صاحب کا یہ جملہ کہ اگر کوئی کسی قسم کی افہام و تفہیم نہیں ہو رہی تو ان کو کنٹینیو کیا جائے. میں کہہ رہا ہوں یہ لوگ سب کنفیوزڈ ہیں, اور سب سے آسان دیکھیے اگر آپ پارلیمنٹری نظام پہ یقین رکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں ہر چیز ہونی چاہیے تو میرا خیال ہے کہ اس کو جو کمیٹی ہے, دیکھیے آپ میر صاحب آپ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں پوری پولیٹیکل جو سسٹم ہوتا ہے وہ کمیٹیز پہ چلتا ہے پارلیمنٹ کا. اگر کمیٹی پہ چلا جاتا ہے اور کمیٹی اس پہ ڈسکس کرتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی اچھا طریقہ کار ہوگا. لیکن یہ کہ اگر آپ ادھر سے لوگوں کو لا کے انوالو کریں گے, آپ فروغ نسیم صاحب کل ٹی وی پہ بیٹھ کے بات کر رہے تھے کہ ہم اس میں کوئی ایسی قانون لے کر آئیں گے. فروغ نسیم صاحب ہو سکتا ہے بہت اچھے قانون داں ہو, لیکن پھر بھی یہ طریقہ کار جو ہے نا یہ اور زیادہ مطلب مسائل پیدا کرے گا. اور آپ کا یہ جملہ مجھے بہت اچھا لگا کہ اب ان حالات میں ان کے پاس کیپیسٹی بھی نہیں ہے. They don't have the capacity actually now. It's a very precarious situation is very bad. اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی پیسفل سولوشن ہو تو میں سمجھتا ہوں I am one of them, میں پارلیمنٹری سسٹم کو سپورٹ کرتا ہوں اور اس کمیٹی کو جانا چاہیے. نہیں, یہ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں, لیکن یہ یک طرفہ فیصلہ کر کے اور کوئی ایک آدھ مراحت دے کے, قانون میں تو پہلے بھی تھا کہ 90 ڈے کے اندر آپ فیصلہ کریں گے, یعنی بہت سی چیزیں تھیں, رعایتیں تھیں, لیکن اس حوالے سے جو کہ نان ایکسٹینڈیبل پوسٹ ہے اس کو ایکسٹینشن دینا وہ جو خود متنازع بن چکا ہے, اور یہ نہیں میں کہتا وہ برا آدمی ہے کہ نہیں ہے, لیکن متنازع اس طرح بن چکا ہے کہ سارے اپوزیشن کے خلاف ہی ان کے مقدمات ہیں اور حکومت کے کسی ایک بندے پر بھی ہاتھ نہیں ڈالا انہوں نے. تو کیا اس پہ کیا نتائج نکلیں گے؟ دیکھیے یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں نا, دیکھیے عمران صاحب ہمیشہ کہتے تھے کہ نواز شریف کی طرف انگلی کر کے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. تو آپ مجھے بتائیے کہ اس 3 سال میں کون سے بڑے بڑے آدمی جو ہے جس کو نیب نے پکڑا ہے؟ نہیں پکڑا نا, بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 5,000 کتنے بلین جو ہیں وہ لوگوں سے پلی بارگیننگ میں لیا. اچھا پلی بارگیننگ پہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اچھا طریقہ کار نہیں ہے. دیکھیے میں پھر یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہ کوئی ترمیم کرتے ہیں, کوئی نیا قانون لے کر آتے ہیں, یا پھر یہ کہ کوئی افہام و تفہیم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں, میں پھر بھی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ نیب کے سلسلے میں نیب کو ایک تو کنٹینیو کرنا چاہیے, دوسرا یہ کہ پارلیمنٹ کمیٹی جس کو منظور کرے کہ یہ آدمی ہمارے لیے بہتر ہے, تو میں سمجھتا ہوں میر صاحب یہی سولوشن ہے. دیکھیے میں تو خود لمحہ بلمحہ چیزوں کو پڑھتا رہتا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو سچویشن بڑی بہت مطلب وہی لفظ استعمال کروں گا جو آپ نے استعمال, بہت بڑی گنجلک کی طرف جا رہی ہے. میرا خیال ہے دس از ناٹ گڈ فار پاکستان. دیکھیے آپ اپنی طرف سے یہ جملہ کہنا کہ صاحب کہ اگر کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا تو ہم جو ہے اس کو ایکسٹینشن کر دیں گے. میرا خیال ہے دس از ناٹ دا وے کہ یو کین ریئلی رن دا ہول سسٹم کہیں کولیپس نہ ہو جائے. کیا لگتا ہے آپ کو اپوزیشن ہو سکتا ہے کورٹ میں چلی جائے, اور کورٹ میں جانے سے پھر ظاہر ہے کہ جب سیاسی مسائل کورٹ میں جاتے ہیں تو اس سے تو اور مسائل پیدا ہوتے ہیں, اس سے اور تلخیاں پیدا ہوتی ہیں. میں مجھے جس بات کے لیے مجھے جس قسم کے تحفظات ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر یہ کورٹ میں گئے اور تو کورٹ کے پھر آپ کو معلوم ہے کہ کورٹ کا بھی اپنا ایک مزاج ہے اور وہ بھی مطلب یہ اس کیس کو چیزوں کو پرولونگ کر دیں گے. دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ جو اس وقت امیڈیٹ سولوشن ہے وہ یہ ہے پاکستان کا کہ دیکھیے جب تک کہ ادارے نہیں چلیں گے, جب تک کہ اداروں کو آپ ورکنگ کنڈیشن میں لے کے نہیں آئیں گے, دیکھیے یہ سب کو معلوم تھا
کہ موجودہ چیئرمین نیب جو ہیں وہ ریٹائر ہو رہے ہیں اور ان کی جو ملازمت کی جو مطلب عمر تھی وہ بھی ختم ہو رہی ہے. تو اس سے پہلے ان لوگوں کو سوچنا چاہیے, لیکن یہ نہیں سوچتے. اور میں تو میر صاحب میں سمجھ رہا ہوں کہ کورٹ میں جانے سے مزید مطلب صورتحال خراب ہوگی, اور ہو سکتا ہے کہ پھر وہی جملہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بالکل ہول سسٹم مائٹ کولیپس. ٹھیک بات آپ کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ آغا صاحب, آغا مسعود صاحب ہمارے ساتھ تھے جی. انہوں نے بہت احتیاط کے ساتھ اور بہت کھل کے تجزیہ کیا جی, اور کوئی مطلب پہلو چھوڑا نہیں ہے. اب سخت بات کہنا چاہیں تو ہم بہت کچھ کہہ سکتے ہیں جی. نیب چیئرمین کے بارے میں بھی بہت باتیں کہی جاتی ہیں. آپ کہتے ہیں لیڈر آف دی اپوزیشن کے بارے میں, کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر کے بارے میں بھی کہہ لیجیے کہ ان کی وجہ, سارا فساد ان کی وجہ سے ہے. یہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں, پرابلم پیدا کرتے ہیں. ان کو ہٹاؤ, سب ٹھیک ہو جائے گا. کیا نہیں, میں نہیں کہہ رہا, مطلب وہ بھی پھر اس طرح کی ایک دلیلیں لیتے آئیں گے. آپ کو جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے اور قانون کے تحت اگر وہ موجود ہے اور قانون اس کو ڈیبار نہیں کرتا لیڈر آف دی اپوزیشن ہونے سے, تو آپ کو اس سے بات کرنا پڑے. تو میر صاحب جیسے قانون کے معاملات کو فروغ نسیم صاحب دیکھتے ہیں اور وہ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر سے بات ہوگی, لیکن دوسری طرف فواد چودھری اور دوسرے رہنما اس کو بالکل ہی ڈینائی کر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جی کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوگا, ہم عمران خان کو جانتے ہیں, وہ کسی صورت یہ نہیں کریں گے. تو عمران خان کو کس کی بات ماننی چاہیے؟ عمران خان کو ہم بھی جانتے ہیں, کس کی بات ماننی؟ دیکھیں نا, وہ نہیں کریں گے تو یہی ضد جو ہے وہ ان کو ڈیبار کرتی ہے وزیر اعظم ہونے کی. تو سر ایک جمہوریت پسند ہونے کے ناطے سے تو کیا ان کے جو شایان شان ان کا عہدہ ہے وزیر اعظم پاکستان ہے, جمہوری روایات کو نہیں دیکھنا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم 3 سال ہو گئے انہیں, اور 3 سال میں وہ اپوزیشن کے ساتھ بات چیت کرنے, ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیڈر آف دی اپوزیشن کی بات تو اب انہوں نے چھیڑی ہے نا, وہ کسی بھی اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہے. جب بہت ہی سینسٹیو ایشوز پر کبھی کوئی بریفنگ ہوتی ہے اور فوج بھی آ کے کرتی ہے, آرمی چیف بھی آتے ہیں, ISI چیف بھی آتے ہیں, وہ آ کے بریفنگ کرتے ہیں, کچھ سمجھاتے ہیں, کچھ بتاتا ہونا ضروری ہوتا ہے. افغانستان کا ایشو ہو یا انڈیا کا کچھ معاملہ تو وہ نہیں آتے. صحیح, وہ کہتے ہیں میں اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں, یہی ہے ایسے. اب اپوزیشن نے جب یہ شروع کیا تھا کہ یہ ایسے ہیں وغیرہ وغیرہ, تو ایک ہنگامہ تو ہوا تھا نا جی. تو یہ آپ اپنی پوزیشن کو خود جو ہے انڈرمائن کر رہے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. اگر وہ چاہتے ہیں کہ جمہوری قدریں آگے بڑھیں تو پھر اپوزیشن کے ساتھ بات کرنی پڑے گی. یعنی کہ پارلیمنی سسٹم میں لازمی ہے کہ وزیر اعظم اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلے, ورنہ وہ پارلیمنی سسٹم نہیں ہے, وہ میجارٹی کی ڈکٹیٹرشپ ہو جاتی ہے. صحیح ہے. میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائر فاروق حمید صاحب, اور فوج میں جو تقرر تبادلے میں اس معاملے سے ان کی رائے لینا چاہیں گے. اچھا تبدیلیاں آ گئی ہیں. ISI چیف جو ہیں وہ فیض حمید صاحب, جو بڑے ہمارے شہرت تک, ہمارا جو بھی ISI چیف آتا ہے نا جی وہ شہرت یافتہ ہو جاتا ہے. ندیم احمد انجم صاحب اب تشریف لائے ہیں, اب ندیم احمد صاحب آئے ہیں. ندیم احمد انجم صاحب یہ کراچی کے کور کمانڈر تھے. انڈیا بڑا کام رہا ہے ان سے, رد الفساد میں بھی ان کا بڑا حصہ رہا, بہت کچھ کر رہا ہے. اور ادھر جو فیض صاحب تھے وہ بڑے, ہر ISI چیف کنٹروورشل ہو جاتا ہے, وہ ان کو کور کمانڈر لگا دیا گیا ہے. لوگ کہیں گے کور کمانڈر اس لیے لگایا گیا ہے تاکہ ان کی نیکسٹ پروموشن کے لیے راہ ہموار ہو. اگر آدمی کور کمانڈر نہ ہو تو راہ ہموار نہیں ہوتی. دوسرے کچھ اور کہیں گے, میں وہ نہیں کہتا. بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, یہ جو معمول کی تقرریاں انہیں کہہ رہے ہیں اور تبادلے کہہ رہے ہیں, ان کے بارے میں ان کی رائے پوچھتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب. السلام علیکم سر, آپ خیریت سے ہیں سر؟ بالکل ٹھیک ہے. جب کیا صورت ہے, یہ تبادلے تقرریاں ہوئی ہیں, گجرانوالہ میں بھی کور کمانڈر بدلا گیا, مطلب بڑے امپورٹنٹ تبدیلیاں آئی ہیں, روٹین کی بھی گنی جاتی ہیں اور روٹین کی ہوں گی بھی. کیا آپ اس پہ, لوگ جب ISI چیف بدلتا ہے تو لوگ بہت سی چیز بگوئیاں کرتے ہیں اور نئے چیف کے آنے پر بہت سی باتیں بھی کرتے ہیں. انڈیا والے تو چیخ رہے ہیں, رو رہے ہیں. کیا آپ کیا کہیں گے اس بات پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ میر صاحب. سر بات یہ ہے کہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کتنے سالوں سے کہ اپریل اور اکتوبر یہ 2 مہینے ہوتے ہیں سال میں جبکہ سینئر آفیسر یعنی کہ لیفٹیننٹ جنرل نئے پروموٹ ہوتے ہیں, کچھ لیفٹیننٹ جنرل جن کی سروس پوری ہو جاتی ہے وہ ریٹائر ہوتے ہیں, اور جس کی وجہ سے پھر یہ ری شفلنگ ہوتی ہے کہ کور کمانڈرز چینج ہوتے ہیں, GHQ میں کچھ سینئر لیفٹیننٹ جنرل جو ہیں ان کا تبادلہ ہوتا ہے, ویکنسیز کو فل کیا جاتا ہے, جو سلاٹس خالی ہو جاتے ہیں. تو اور جنہوں نے کور نہیں کی ہوتی ان کو سٹاف سے پھر کور کے پر بھیجا جاتا ہے. یہ سارا آرمی چیف کا پریروگیٹو ہے. تو اس مرتبہ
یہ جو اسپیکولیشن تو بہت عرصے سے چل رہی تھی کہ جی ڈی جی آئی سی جو ہے دیکھیں انہوں نے کیونکہ جب تک وہ سروس ریکوائرمنٹ کور کمانڈ نہیں کریں جس سے آپ نے صحیح فرمایا اس وقت تک وہ اگلے سال آرمی چیف کی لیے جو وہ میرٹ ہوتا ہے اس میں وہ نہیں آ سکے گی کیونکہ یو ہیو ٹو کمانڈ کور اگر آپ نے آرمی چیف پروموٹ ہونا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا مجھے آپ سے اختلاف ہوگا جب آپ نے کہا کہ ہر ڈی جی آئی سی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماضی کی ڈی جی آئی سائز کے مقابلے میں یہ جو موجودہ ڈی جی آئی سی جنرل فیض امین یہ بہت زیادہ لائم لائٹ میں آئے, بہت زیادہ ان کا ہائی پروفائل پبلکلی رہا. ایک تو میڈیا بھی آپ کو پتا بہت متحرک ہے, کچھ حالات بھی ایسے ہیں انٹرنلی ایکسٹرنلی, تو اس کی وجہ سے پھر جب بھی پہلے تو بہت ریئر ہوتا تھا کہ ہمیں یہ بھی خبر مل جائے کہ ڈی جی آئی سی جو ہے وہ پرائم منسٹر کو ملے ہیں جا کے, حالانکہ ڈی جی آئی سی از ڈائریکٹلی انڈر دا پرائم منسٹر, وہ پرائم منسٹر کو ہی رپورٹ کرتے ہیں. اور آئی سی آپ کو معلوم ہے کہ وہ اپنا پرائم منسٹر کے انڈر آتے ہیں. بے شک ڈی جی آئی سی کی جو اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے وہ میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر اور آرمی چیف کی مشاورت سے ہی ہوتی ہے, ظاہری بات ہے میوچل انڈرسٹینڈنگ بھی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ موجودہ ڈی جی آئی سی بہت زیادہ لائم لائٹ میں آئے. اس کی دو تین وجوہات ہیں کہ ایک تو پچھلے 2 سال میں جو دوحہ میں جو پیس پروسیس چل رہا تھا اور آپ نے نوٹ کیا کہ کتنی مرتبہ آئی ایس آئی کی چیف جو ہے وہ اسلام آباد اپنا افغانستان گئے, آرمی چیف افغانستان گئے یہ اشرف غنی کے دور میں, کیونکہ ٹینشن بھی بہت تھی دونوں ممالک میں. اور اس کے بعد وہاں سے جو حملے ہوتے تھے ظاہری بات ہے ہم ہمیشہ پروٹیسٹ لانچ کرتے تھے, ان کو سمجھاتے تھے, پھر ان کے لوگ یہاں پہ آتے تھے. پھر یہ افغان طالبان اور امریکہ کا جو اگریمنٹ دوحہ میں ہوا اس میں 1.5 سال لگ گیا. اس میں آپ نوٹ کریں کہ اس میں آئی ایس آئی نے ایک بڑا رول ادا کیا, فیسیلیٹیٹ کیا اس اگریمنٹ کو تاکہ یہاں سے فارن فورسز نکل جائے, امریکہ کو فیس سیونگ ایگزٹ ملے. اور یہ جو بیسک ایشو ہے افغانستان کا کہ فارن آکوپیشن فورسز ہے یہ ایشو ختم ہو تاکہ حالات افغانستان آگے چلے, پیس, اسٹیبلٹی, اکنامک, ٹریڈ اور یہ تمام چیزیں. اور پھر دوسرا ظاہری بات ہے کہ یہ اپنا انٹرنل سیکورٹی کے حوالے سے یہ پھر ٹی ٹی پی نے اپنا تھوڑا بہت سر اٹھانے کی کوشش کی ہے سابق فاٹا میں. تو اب ان کا وہاں تو ایک تو یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ آپ کا مطلب خلاصہ یہ کہ یہ لائم لائٹ میں بہت رہے ہیں, یہ بہت لائم لائٹ میں رہے. اور آپ نوٹ کریں کہ ہر 2-3 ہفتے بعد خبر آتی تھی اور میڈیا دکھاتا تھا کہ کیسے اپنا سیکورٹی بریفنگ ہو رہی ہیں آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر میں, آرمی چیف, پرائم منسٹر, وزراء. پیچھے تو یہ تھا کہ چیف منسٹر بلوچستان اور ایک اور کے پی کے چیف منسٹر میرا خیال ہے وہ بھی ایک خاص بریفنگ میں تھے, کیونکہ جو حالات بڑھ رہے ہیں اپنا افغانستان کے حوالے سے آئی ایس آئی کا ایک رول ہے فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو. تو وہ پھر سول ملٹری لیڈرشپ کو بریف کرنا, آن بورڈ رکھنا, ان کیمرہ بریفنگ, تو اس لیے ڈی جی آئی ایس آئی بہت لائم لائٹ میں آئے اور فار ریزنز آلسو. اور پھر انٹرنیشنل لیول پہ آپ دیکھیں کہ ان کی ایک نئی لیول آف کریڈیبلٹی, ایک نئی لیول آف اسٹرینتھ آف دی آئی ایس آئی جو ہے کہ وہ سامنے آئی کہ لوگوں نے کہا کہ بھی ہم مانتے ہیں کہ یہ ادارہ جو ہے یہ اس کا اپنا ایک خاص مقام ہے ایک انٹرنیشنل. اچھا, ہمارے نئے جو آئی ایس آئی چیف ہیں جنرل ندیم, جی ان کے بارے میں کیا ریپوٹیشن ہے فوج کے حلقوں میں؟ میں صرف ایک بات کہہ دوں اور جنرل فیض کے بارے میں کہ اب یہ پشاور کور کمانڈ کریں گے. مطلب یہ کہ پورا کے پی کی جو انٹرنل سیکورٹی کے معاملات ہیں ظاہری بات ہے وہ ان کی بہت حد تک بڑی ذمہ داری ہوگی. پھر وہاں پہ یہ ٹی ٹی پی کے خلاف جو چھوٹے موٹے آپریشن بھی چلتے رہتے ہیں وہ چیز ہے. پھر اکراس دا بارڈر افغانستان میں ابھی آپ کو معلوم ہے کہ یہ اتنے انوالو رہے ہیں کہ اب ایز پشاور کور کمانڈر یہ اپنا اس سے آئسولیٹ تو نہیں ہو سکتے ہیں, ان کا رول تو کوئی نہ کوئی رہے گا ڈائریکٹلی اوبلیک انڈائریکٹلی. تو فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو از اے ویری امپورٹنٹ پوسٹنگ. یہ جتنے ڈوزیئر بنتے رہے ہیں, نکلتے رہے ہیں, ظاہری بات ہے اس میں آئی ایس آئی کا بڑا رول ہے کہ انڈیا افغانستان میں انڈیا کا کیا رول ہے اور بلوچستان میں یہ تمام چیزیں. لیکن جو نئی ڈی جی آئی ایس آئی فرینکلی اسپیکنگ میں نے کبھی ان کے کیریئر کو فالو نہیں کیا نہ, اور بس یہی سننے میں آ رہا ہے کہ ان کا ایک بڑا وہ رہے ہیں, اپنا لائن آف کنٹرول پہ بھی رہے ہیں, وہ سابق فاٹا میں بھی رہے ہیں, بریگیڈ کمانڈر بھی رہے ہیں. انڈینز بہت چیخ رہے ہیں کہ بہت جی گویا ہاکس آ گئے ہیں. جی آپریشن رد الفساد, آئی جی ایف سی, میرے خیال آئی جی ایف سی بھی رہے ہیں وہ بلوچستان کے غالباً. تو اور کہتے ہیں کہ ظاہری بات ہے وہ بڑے پڑھے لکھے بھی ہیں, انگلینڈ کے کورسز
ہائر اسٹڈیز ابراڈ اور یہ تمام. تو وہ ایک ان کی ریپوٹیشن جو میں نے سنی ہے, میرے تک پہنچی ہے, کہ ایک نہایت پروفیشنل آفیسر, اور اس لیے آپ کو پتا پہ انڈین گھبراتے ہیں کہ جتنا زیادہ پروفیشنل آفیسر ہوگا, اور خاص کر وہ بھی جب DGI کے لیول پہ, تو پھر ظاہری بات انڈین کو تکلیف تو بڑی ہوگی, اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے. تو لہٰذا آپ دیکھتے ہیں, میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے بھی بہت چیلنجز ہے, کیونکہ اب افغانستان کے معاملات ہیں, ان کو اسٹیبلائز کرانا, یہ TTP کے ساتھ جس طرح پرائم منسٹر نے اناؤنس کیا, وہ جو کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں یا پریلیمنری بات چیت ان کے ساتھ ہو رہی ہے وائے افغان طالبان, ظاہری بات ہے انہوں نے اس کو فالو اپ کرنا ہے. پھر انڈینس کی جو انوالومنٹ ہے بلوچستان, یہ تمام ایشوز جو ہے BLA وغیرہ, تو ان کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول تو رہے گا, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن میں پھر یہ کہتا ہوں کہ ISI ایک ادارہ کوئی 10-15 سال پرانا ادارہ تو نہیں ہے. ISI تو کتنی دہائیوں سے, اور پاکستان کے بننے کے فوراً بعد, میرا خیال ہے, مجھے اب ڈیٹ یاد نہیں ہے کہ کس سال میں یہ ماضی وجود میں آیا تھا. تو اوور دا ایئرز اس کا اپنا ایک انسٹیٹیوشن ہے, اپنا انسٹیٹیوشن اسٹرکچر ہے, ان کے اپنے کیڈرز ہیں, اور یقیناً ان کا اپنا ایک بڑا امپورٹنٹ رول بن گیا ہے ریجنل پاکستان کی انٹرنل سیکیورٹی, پاکستان کی ریجنل سیکیورٹی, یہ نیشنل ایکشن پلان جس طرح پہلے 4-5 سال چلتا رہا ہے, اور اس کے بعد یہ ریجنل جو سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں پاکستان کے نیبرز, ماسکو, چین, ایران, آذربائیجان, سینٹرل ایشین ریپبلکس, اور پھر ابو ظہبی, سعودی عربیہ, تو وہ DGI کا آپ کو پتا ہے کہ بڑا امپورٹنٹ رول ہو گیا. تو میں کہنا ایکچولی چاہ رہا ہوں کہ DGI کور کمانڈرز آر ویری امپورٹنٹ. وہ انہوں نے ایکچوئل جنگ لڑنی ہے ہر محاذ کے اوپر, ایسٹرن بارڈر, ویسٹرن بارڈر, ان کی ڈپلائمنٹ. ویسٹرن بارڈر تو خیر اب تقریباً جنرل فیض کے پاس آ جائے گا, لیکن DGI کا ایک نہ صرف انٹرنل رول ہے سیکورٹی کے حوالے سے, انٹرنل اسٹیبلٹی کے حوالے سے, بلکہ بڑا ایک اسٹرانگ ایکسٹرنل رول بھی ان کا ہے ایکسٹرنل سیکورٹی کے حوالے سے. اور یہی وجہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ ISI پہ بڑا فوکس رکھتی ہے. کوئی ذرا سا چینج ہو تو دنیا میں اس کے اوپر ایک باقاعدہ وہ. اب ویسے بھی جی ہم بھی بہت, پاکستان کے لوگ بھی بہت رکھتے ہیں, کیونکہ ایکسٹرنل رول کی وجہ سے کبھی کبھی ہماری سیاست جو ہے نا, اس کو بھی لوگ پرکھتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کس طرف حالات بدل رہے ہیں, کس طرف جا رہے ہیں, ساری چیزیں دیکھتے ہیں. اللہ کرے تو کہ پاکستان کے لیے بہتر ہو, یہی میں کہہ سکتا ہوں. بالکل آپ کی بات صحیح ہے, اللہ کرے. بالکل جی, لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب, بہت شکریہ آپ کا جی. انہوں نے بہت ساری باتیں کی جی. اصل فوکس 4-5 تبادلے ہوئے ہیں, لیکن اصل فوکس یہ ہوتا ہے کہ ISI کا چیف کہاں گیا ہے, وہ کیوں گیا ہے, اس کی جگہ نیا کیوں آیا ہے. اچھا, اس پہ بہت سے تجزیے ہوتے ہیں, بہت سے تبصرے ہوتے ہیں, بہت سے ہوتے ہیں کہ باجوہ صاحب نے ان کو کیا اس اہم پوسٹ سے دور کر دیا ہے, اسے کہتے نہیں ان کو فیور کر دیا ہے کہ تاکہ وہ نیکسٹ پوسٹ کے لیے آئیں, اور ان کا مطلب ہر طرح کے تجزیے, کس طرح کے تجزیے کہ بہت سی باتیں میں مناسب نہیں سمجھتا کہ ان کو ڈسکس کیا جائے. ایک زمانہ تھا کہ ایسی جو تقرریاں ہوتی تھی ان کا کبھی میڈیا میں تذکرہ نہیں آتا تھا, بلکہ جب کور کمانڈر اجلاس ہوتا تھا تو شاید سنگل لائن کی خبر آتی تھی کور کمانڈر اجلاس ہوا, شاید کبھی وہ بھی نہیں آتی تھی. ہمیں یہ بھی نہیں معلوم ہوتا تھا کس علاقے کا کور کمانڈر کون ہے, عام طور پر اس کو بھی سیکرٹ سمجھا جاتا تھا. اب ساری باتیں یوں پبلک ہوتی ہیں, پبلک آتی ہیں. اللہ کرے کہ حالات ٹھیک ہی رہیں اور پاکستان بہتر سمت پہ آگے چلے. ہماری قیادت جو ہے ایک نہیں تو دوسرا بھی اسی طرح سے کمپیٹنٹ ہوتا ہے جس طرح جانے والا ہوتا ہے. سر کوئی شخص ناگزیر نہیں ہے, کوئی شخص ناگزیر نہیں ہے. آنے والا بھی اسی طرح قیادت کی بوجھ سنبھالے گا جس طرح جانے والے نے سنبھالا. سر جیسے ہماری فوج پروفیشنلی ساری دنیا میں مانی جاتی ہے, اور اس میں اس طرح کے تقرر اور تبادلے جو ہیں وہ شاید اہمیت کے حامل ضرور ہیں, لیکن ہمارے ادارے کے لیے اور انسٹیٹیوٹ کے لیے تو معمول کی بات ہے. ہم ایکسٹرنل سچویشن کی وجہ سے کرتے ہیں عام طور پر, اور ایکسٹرنل سچویشن جو ہے وہ صرف اس کا ایک حصہ ہے. اس وقت ایکسٹرنلی جو ہے, انٹرنل سچویشن جو ہے, ایکسٹرنلی ہم بہت سی چیزوں میں گرے ہوئے ہیں. انڈیا تو ہے ہی ہے, افغانستان کا معاملہ ہے سر پہ کھڑا ہے, اور اس میں ہمارا یہ جو بنیادی ادارہ ہے یہ بہت اہم رول ادا کرتا ہے, اس لیے ہم لوگ اس کے بارے میں ورڈ رہتے ہیں. ٹھیک ہے میر صاحب, یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد کچھ اور اہم معاملات کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام سجاد میر کے ساتھ میں ایک بار پھر خوش آمدید.
سجاد میر صاحب، مسلم لیگ نون کے حوالے سے بہت ساری خبریں شاید وہ خلشار کا شکار ہیں. مریم نواز نے پھر تنقید کی ہے اور یہ کہا ہے کہ شاید عمران خان نے سازش کے ذریعے ہماری منتخب حکومت کو گرایا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت معروف اینکر اور تجزیہ کار نجم ولی صاحب نجم ولی صاحب موجود ہیں، ہمارے ساتھ نجم ولی خان موجود ہیں، اور میرا خیال میں اس موضوع پر وہ سب سے بہترین تجزیہ کر بھی سکتے ہیں. اور صورتحال بالکل یہی ہے کہ شاید کل مسلم لیگیوں کا اجلاس ہوا، ٹاپ لیڈرشپ کے لاہور میں ہوا، جس میں کون سا نام تھا جو نہیں تھا. صحیح. اور غالباً وہ یہ طے کرنا چاہتے تھے کہ الیکشن سے پہلے ہم نے کیا حکمت عملی اختیار کرنی ہے اور فیصلے کس نے کرنے ہیں، جو کنفیوژن ہے تاکہ کارکنوں میں دور ہو. اور مسلم لیگ بالکل الیکشن موڈ میں آنا چاہ رہی ہے. دوسری طرف سے یہ صورتحال تھی کہ آپ مریم نواز نے وہاں اپنا مقدمہ لڑا اور یہ بھی کہا کہ یہ میرا اور نواز شریف کا معاملہ ہے. اور اس مقدمے میں انہوں نے صرف فیضی کو نہیں بلکہ کچھ ججوں کو بھی سپریم کورٹ کے اور اپنے اس مقدمے پہ جس پہ نااہل کیا گیا انہیں اور نواز شریف کو اس کے حوالے سے کھل کے تنقید کی ہے. اور جنرل شوکت کا حوالہ بھی، جسٹس شوکت کا حوالہ بھی دیا ہے کہ وہ کیا کہتے تھے کہ میرے پاس آئے ہیں، وہ کہتے ہیں ویڈیو بھی موجود ہے اس کی، پتہ نہیں کیا کیا. تو میرا خیال نجم ولی خان صاحب سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی کیا انفارمیشن ہے اور وہ ان کا کیا تجزیہ ہے. السلام علیکم نجم ولی خان صاحب. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے جی. آج تو اچھا دن ہے، آپ سے دوسری بار بات ہو رہی ہے، ملاقات ہو رہی ہے. میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا مسلم لیگ کی کیا صورتحال ہے؟ مریم نواز ایک بات کہہ رہی ہے، لاہور میں سنا ہے، آپ کو زیادہ خبر ہوگی، کہ 10 بڑے بیٹھے تھے، شاید 10 ہی تھے، اور انہوں نے بہت سی باتیں ڈسکس کی تھیں اور کہا تھا کہ اپنے قائد سے کہا جائے کہ وہ راہ عمل متعین کریں. کیا سمجھتے ہیں کیا ہو رہا ہے؟ سر یہ بات جو ہے بالکل واضح ہے کہ مسلم لیگ نون میں جو بیانیے کی جنگ ہے وہ شدید ہوتی چلی جا رہی ہے. اور اس وقت صورتحال یہ بن گئی ہے کہ ایک گروپ اور جو دوسرا گروپ ہے وہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگرچہ میڈیا پر تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، لیکن جو حکمت عملی کا اختلاف ہے وہ شدید سے شدید تر ہوتا چلا جا رہا ہے. مجھے جو اس وقت پارٹی کے اندر تقسیم نظر آ رہی ہے وہ ایک پاپولر ووٹ ہے، ایک طرف جس کو سوشل میڈیا جس کے ساتھ چل رہا ہے، مریم نواز جس کو لیڈ کر رہی ہیں، اور دوسری طرف پارٹی کی تنظیم ہے، پارٹی کی آرگنائزیشن ہے، اور نیچے تک اس کے ارکان اسمبلی ہیں، اس کے عہدیدار ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنی حکمت عملی تبدیل نہ کی تو آنے والے دنوں میں ہمیں جو ایک کامیابی ابھی ملی تھی کنٹونمنٹ کے انتخابات میں وہ آگے ہمیں نہیں مل سکے گی. تو اگر ہم اپنی پارٹی کو ایک پارلیمانی جمہوریت میں رکھنا چاہتے ہیں، ووٹ بینک میں رکھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں جو ہے درمیانہ راستہ اختیار کرنا پڑے گا. سیاست بھی کرنی ہوگی لیکن اس میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ براہ راست ٹکراؤ سے گریز کرنا ہوگا. دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ڈو اور ڈائی کا وقت ہے. آپ نواز شریف نے بڑا ایک لوگوں کا جگا دیا، ان کو بتا دیا کہ ووٹ کی قوت کیا ہوتی ہے، ووٹ کی عزت کیا ہوتی ہے، تو فائنل ضرب لگائی جائے. تو یہ دونوں بیانیے ہیں، لیکن ایک طرف پارٹی کے عہدیدار ہیں جن میں ایک محدود اندازے کے مطابق یہ کہا جا سکتا ہے کہ 70 سے 80% ارکان اسمبلی یا عہدیدار وہ لوگ جو اپنے حلقوں کی سیاست کرتے ہیں، جو گراؤنڈ کی سیاست کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تصادم سے بچنا ہے اور جتنا بچا جا سکتا ہے اتنا بچا جائے اور آگے بڑھا جائے. اور دوسری طرف پاپولر ووٹ ہے، سوشل میڈیا کے پورے ایسے گروپ ہیں جو مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ہیں، اور کوئی ایسی بات جو کرتا بھی ہے اس کی وہ نہ صرف کیا کہا جا سکتا ہے کہ اس کی ایسی تیسی کے رکھ دیتے ہیں، وہ سب کچھ کر دیتے ہیں جو پی ٹی آئی والے ان کے ساتھ کر سکتے ہیں. تو یہ صورتحال بنی بھی ہے. تو اس میں ابھی حال ہی میں جو ڈویژن ہوئی تھی کشمیر کے الیکشن کے بعد یہ جو ہے آواز زیادہ اٹھی تھی. اس پر پارٹی کے اجلاس بھی ہوئے تھے، اس پر بڑی ڈسکشن بھی ہوئی تھی، اور اس کے بعد یہ فیصلہ بھی ہوا تھا کہ شہباز شریف جو ہیں وہ زیادہ مؤثر کردار ادا کریں گے، پارٹی کی پالیسی کو وہ لے کر اگر چلیں گے. اسی کے نتیجے میں میاں نواز شریف نے اسی لڑائی کے بعد کہا تھا کہ چاہے مفاہمت کے ذریعے آئے چاہے مزاحمت کے ذریعے آئے انہیں آئین کی بالادستی چاہیے. انہوں نے دونوں کشتیاں اور دونوں دروازے اپنے کھلے رکھے ہوئے ہیں. تو یہ صورتحال ہے اس وقت پارٹی میں. لیکن ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا کہ کیا کرنا ہے اور کس نے کیا رول ادا کرنا ہے، ابھی طے نہیں ہو پایا.
یہ فیصلہ پارٹی کے لیے مشکل ترین فیصلہ ہے، یہ کوئی آسان فیصلہ نہیں ہے۔ ایک طرف آپ کا پاپولر ووٹ بینک ہے، دوسری طرف آپ کے وہ تمام لوگ ہیں جو اس مشکل وقت میں بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں۔ اور دوسری بات، میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاتا ہوں کہ بعض جگہوں پہ دبے دبے لفظوں میں یہ بھی کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہم ہر دفعہ اقتدار میں آتے ہیں، ہر دفعہ لڑ کر نکل جاتے ہیں، ہمیں اس پر غور کرنا ہوگا کہ ہم اپنی مدت کیوں پوری نہیں کر سکتے۔ اگر عمران خان صاحب پوری کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے، اور ہم جب کہ ڈیولپمنٹ کے کام بھی کرتے ہیں تو ہم کیوں ہر دفعہ اس طرح۔ تو یہ ایک جو ہے یہ کوئی ایک بیانیے پہ پہنچنا اب آسان نہیں ہے مسلم لیگ نون کے لیے۔ اس کے لیے ایک طرف پوری پارٹی ہے، تنظیم ہے، دوسری طرف پاپولر ووٹ ہے، ایک نیریٹو ہے جس کو اتنا بڑا بنا دیا گیا ہے، جس کو بہت آگے لے کر چلے گئے ہیں۔ اور آج مریم صاحبہ نے جتنی گفتگو کی ہے وہ تو ایک بند گلی میں پہنچ گئی نا، اب اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب وہ جس راستے پہ چل پڑی ہیں اس سے آگے جو ہے لڑائی ہی لڑائی ہے۔ اور دوسری طرف جب وہ نام لیتی ہیں باقاعدہ جنرل فیض کا، تو میں تو مریم صاحبہ سے ملاقات ہوئی تھی ایک فوتگی کے سلسلے میں، جب افسوس کرنے کے لیے سب گئے ہوئے تھے، میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی، میں نے کہا آپ تھوڑا سا اپنی حکمت عملی پہ غور کریں کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ پلاننگ کے تحت ہے، وہ منصوبہ بندی کے تحت ہے۔ جنرل فیض جو ہیں کور کمانڈر پشاور بن گئے ہیں، کور کمانڈر بننے کے بعد وہ آرمی چیف بننے کے لیے اہل ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد آصف غفور صاحب ہیں۔ آپ کس طرح ٹارگٹ کر کے، مسلسل ٹارگٹ کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ تو یہ بڑی مشکل صورتحال ہے مسلم لیگ نون کے لیے۔ اس پہ ان کو میرا خیال ہے پارٹی کو بیٹھنا چاہیے، سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ آپ نظم علی خان صاحب، بہت آپ نے ہماری رہنمائی کی جی، بڑی کلیئر بات آ گئی جی، بات سمجھ آتی ہے کہ کیا یہ چاہتے ہیں اور کیا یہ ان سائڈ سے جانتے ہیں پارٹی، اور انہوں نے احتیاط کی ہے۔ میں نے تو میٹنگز کا ذکر کر دیا، انہوں نے میٹنگ کا ذکر نہیں کیا، حالانکہ ان کو مجھ سے زیادہ اس کی خبر ہوگی، اور ساری صورتحال واضح ہے، لیکن پارٹی کو فیصلہ کرنا پڑے گا اسے کیسے چلنا ہے۔ لیکن میرے صاحب پارٹی نے فیصلہ کیا تھا کہ شہباز شریف زیادہ مؤثر کردار ادا کریں گے، لیکن لائم لائٹ میں آپ دیکھیں تو ہمیشہ مریم نواز کا بیانیہ ہی رہتا ہے، چاہے وہ میڈیا ہو یا سوشل میڈیا جب ہو۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ججوں نے یہ کیا، جرنیل نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، تو وہ ان کا خیال ہے وہ تو بند گلی میں آ گئے۔ کچھ لوگوں کو کوئی اور طرح بھی انٹرپریٹ کرتے ہیں، مجھے نہیں پتا میں کیسے انٹرپریٹ کروں اس کو۔ میں اگر نواز شریف کے بیانیوں کو ٹھیک بھی سمجھوں تو بھی مجھے پوچھنا پڑتا ہے کہ نہ بیانیہ تو ٹھیک ہوگا، لیکن اس تک پہنچنے کا راستہ کہاں سے جاتا ہے وہ بتا دیجیے گا۔ تو یہ ساری مسائل ہیں، سب لوگوں کے ذہن میں ہیں، اس کو سالو کرنا ہے۔ قیادت کا یہی تو کمال ہے کہ وہ اس کو کیسے سالو کرتی، کیسے لے کے آگے چلتی ہے۔ دو کشتیوں میں پاؤں رکھ کے چلنا اب مشکل ہو گئی، یہ پیراکی، یہ پانی جو ہے نا بہت زیادہ پلوں کے نیچے سے بہہ چکا ہے، اب کچھ سوچنا پڑے گا۔ لیکن میر صاحب ابھی اگر تو ریٹائر فوجی افسران ہوں جیسے جنرل پرویز مشرف تھے، ان پر تنقید کی جا سکتی ہے، برداشت بھی ہوتی ہے، لیکن جو حاضر سروس لوگ ہیں اگر ان کے اوپر یا اداروں پر سب لوگ یہی کہتے ہیں، سب لوگ کہتے ہیں، تو پھر آگے کا جو منظرنامہ ہے انہوں نے یہ مقدمہ تب ان میں ان کی کیا اہمیت ہوگی داخل کیا ہے جب وہ آئی ایس آئی کے چیف کے عہدے سے ہٹ کر کور کمانڈر کے عہدے پر چلے گئے۔ جی ہاں، کچھ لوگ کہتے ہیں، اور کہتے ہیں اگر اپنے ٹارگٹ صرف انہی کو کیا، کسی اور کو نہیں کیا، پہلے دو نام لیا کرتے تھے۔ تو یہ ساری بحثیں ہیں، لیکن دیکھیے بات یہ ہے کہ پارٹی کو سوچنا ہے کہ اس کو کیسے لے کے آگے چلنا ہے، کیسے سٹیئر کرنا ہے۔ صحیح، ادارے مضبوط ہیں اس ملک میں، اور اداروں کی بھی ظاہر ہے کہ اپنی تھنکنگ ہوتی ہے، دنیا بھر میں ہوتا ہے۔ صحیح، حساس ادارے جو ہوتے ہیں، پینٹاگون ایک اور طرح سوچتا ہے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور طرح سوچتا ہے، فیصلہ وائٹ ہاؤس کو کرنا ہوتا ہے، اور وائٹ ہاؤس کس کی بات مانتا ہے، کس کی بات نہیں مانتا۔ وہ ایک مضبوط جمہوری ملک ہے، وہ اس کے لحاظ سے کام کرتے ہیں۔ پتہ نہیں ہم کس طرح کام کرتے ہیں، کس طرح نہیں کرتے، میں کچھ صحیح۔ اچھا میر صاحب، پروگرام جو ہے وہ آخری جو ہے لمحات کی طرف ہے، ایک اور موضوع پر بھی ہم نے بات کرنی ہے۔ سی پیک کے حوالے سے اسد عمر نے جو ہے وہ اس کی حمایت کی ہے اور ڈیفینڈ کیا ہے اس کو۔ اسد عمر صاحب نے تو آج ثابت کر دیا، کل ہوا تھا کہ آج ہوا تھا، کہ ثابت کر دیا کہ جو کہتے ہیں کہ چین سے جو ہم نے قرضے لیے ہیں وہ قرضے زیادہ شرح سود پر ہیں، وہ غلط ہے۔ مغرب والے کچھ تھوڑے سے بلکہ زیادہ تھے، چین نے ہمیں کم پہ دیے ہیں، انہوں نے سارے فگرز دیے ہیں۔ سر اسی معاملے میں ڈاکٹر قیس اسلم صاحب ماہر امور معاشرت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے رائے جاننے کی رائے لیتے ہیں۔ جی میں اس پہ کیا بولوں پھر۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام سر۔ ڈاکٹر صاحب بڑی سیدھی بات ہے، اسد عمر پتہ نہیں سی پیک کی ضرورت پڑ گئی ہماری حکومت کو،
وہ کہہ رہے ہیں کہ جو قرضے لیے ہیں چین سے وہ کم شرح سود پہ تھے. وہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ چین نے قرضے چلا دیے پاکستان پر. وہ کہتے ہیں یہ کل قرضوں کا 10% ہے اور جو ہمارے ایکسٹرنل قرضے ہیں ان کا بھی 26% ہے وغیرہ وغیرہ. وہ سی پیک بجلی کے منصوبوں کے خلاف جو ساری تقریریں تھی پارٹی کی اس سے الٹ اب وہ کیا حکومت کو. چلیے میں سیاسی سوال ہی پوچھتا, یہ سارا تجزیے پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں سر, بات یہ ہے کہ سی پیک کو شروع تو پچھلی حکومت نے کیا ہے نا, اور انہوں نے اس کو ڈیلے کیا ہے. حالانکہ وہ ہم یہ کہتے رہے ہیں کہ انوے شارہ کی طرح ہے, وہ گوادر سے جو ہم جائے گی سڑک, اور ہم نے اس سے جو بجلی لینی ہے, اور اب شاید کراچی پورٹ ٹرسٹ پہ بھی انہوں نے خرچہ کرنا ہے. یہ سارا پاکستان کی اکانومی کو اٹھائے گا. بات یہ ہے جی کہ پاکستان کے اپنے پاس تو پیسے نہیں ہیں, وہ تو پہلے بھی قرضوں میں جو ہے, تو چین نہیں انویسٹمنٹ کرنی ہے. وہ دو طریقوں سے انویسٹمنٹ ہوتی ہے. پہلے تو ہے کہ اگر آپ پروفٹس کو شیئر کرتے ہیں جو شاید زیادہ بہتر ہو, مگر اگر آپ ان سے قرضے لے کے وہ انویسٹ کر رہے ہیں تو اگر وہ ڈیولپمنٹ لون ہے تو وہ 10 سال میں 20 سال میں خود ہی سی پیک پے بیک کر دے گا. ٹھیک ہے, مگر اگر وہ کھائے گئے, اگر وہ وہاں نہ لگے جہاں نے, اور سی پیک انٹرنیشنل پریشر پہ وائنڈ اپ ہو جاتا ہے, تو پھر آپ پہ وہ ایسا بوجھ آئے گا کہ پہلے اب میرا یہ خیال ہے کہ چائنا کے ساتھ جو بھی آپ کے معاہدے ہوئے ہیں سی پیک میں, وہ لانگ رن میں آپ کے فائدے میں ہیں. اس لیے اس کے قرضے جو ہیں, اور پھر اسد عمر صاحب تو خود ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ شرح سود کم ہے جس سے لیے گئے ہیں, تو آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ اس طریقے سے کرٹیسائز ہوتے ہیں. اصل تو ایشو ہے کہ کتنی جلدی وہ منصوبے پائے تکمیل تک پہنچتے ہیں اور وہاں سے ہمیں مراتیں آنی شروع ہو جائیں. اب ہمارا یہ جو جسے ML1 کہتے ہیں, پشاور سے کراچی تک جو ایک ریلوے لائن بچنی ہے, اور کہتے ہیں کہ اگر وہ لائن نہ ڈالی گئی تو سمجھو ریلوے ابینڈن ہو گئی, ختم ہو جائے گی. ہمارا لاجسٹک کا سب سے مضبوط رستہ جو تھا وہ سمجھے ختم ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں قرضہ سینکشن پڑا ہے چین میں, ہم لے نہیں رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید چین کو لے تو لال سے کام نہیں لے رہا, بلکہ IMF کہہ رہا ہے کتنے پیسے. یہ چیزیں اس طریقے سے بھی بندی ہوئی ہیں نا, یہ جو پناما لیک ہوں یا پنڈورا لیک ہوں, کہ ہمارے کچھ لوگ وہ گورنمنٹ آفیسرز ہوں یا پولیٹیشینز ہوں, وہ پیسے بھی مانگتے ہیں نا, اور شاید چین نے پچھلی گورنمنٹ کو دے دیے تھے, اب نہیں دینے کو تیار, تو ڈیلے اس میں ہوا. اور دوسرا ڈیلے ہوا کہ ہم تھوڑا سا امریکہ بادر سے بھی ڈرتے ہیں. جب تک ان کی آشیرواد نہیں ہوگی ہم چیزوں کو آگے نہیں جائیں گے. حالانکہ امریکہ کو ہی فائدہ ہے سڑک کا بھی اور اس ریلوے کا بھی. ہمیں جو ڈر ہے وہ ہے کہ اگر افغانستان کے تھرو ایران کو مل گیا ان کو یہ ریلوے لائن, تو پھر ہمارے پہ بوجھ آ جائے گا. ہمیں جتنی جلدی یہ ML1 اور یہ سارے منصوبے جو ہیں, ابھی ہم اس کو جتنی جلدی ختم کریں گے تو ہمیں اس سے کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا. نہیں کریں گے تو یہ بوجھ ہی رہے گا جتنا اور اس ملک پہ بوجھ ہے. جی ٹھیک بات ہے جی, بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر قیصر اسلم صاحب ہمارے ساتھ تھے جی. جی سر, یہ بڑا سیدھا تجزیہ کر رہے ہیں جی. ان کی میری طرح ان کی بھی انکلینیشن سی پیک کی طرف لگ رہی ہے, میری تو ہے. میں تو کہتا ہوں کہ ہماری جو ڈیولپمنٹ اس طرح ہوئی تھی اور ہماری جو گروتھ ریٹ بڑا تھا وہ سی پیک کی وجہ سے بنا تھا. اور میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر ان 3 سالوں میں سی پیک چلتا رہتا تو اس وقت پاکستان کی شرح نمو 7% کے قریب سے پہنچ چکی ہوتی. میر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ اسد عمر نے جو کہا ہے تو حکومت اپنے سمت کا صحیح تعین کرنے جا رہی ہے؟ نہیں, اسد عمر نے, اس لیے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ امریکہ جو ہمارے ساتھ کر رہا ہے اس وقت ہمیں پھر چین یاد آ رہا ہے. 3 سال تک ہم نے بلاک رکھا ہے, اب کس منہ سے بات کریں. اسد عمر کا رویہ شروع سے ہی کچھ بہتر تھا سی پیک کے حوالے سے, لیکن ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے, اکنامک اسٹیبلشمنٹ, وہ ادھر پھسل گئی تھی IMF کی طرف. اور رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ کا ہمیں کچھ نہیں ملا. رزلٹ یہ نکلا کہ وہ کہتے ہیں ریلوے بھی نہ بناؤ, قرضے لے کے ریلوے بھی نہ بناؤ. ڈیولپمنٹ کا منصوبہ ہے, ریلوے بھی نہ بناؤ. اور نہ بنائے تو کیا بنے گا ہمارا؟ ہمارے تو بادشاہ ڈیم کے لیے پیسے دینے کو تیار نہیں, جو زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. ہماری حکومت تو اس سے برائے نام اس میں انویسٹمنٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے, ہماری بہت سے کام ہیں جو چین کے ذریعے, ہم نے تو ایک انڈسٹریل زون نہیں بنایا اس کے بعد ان 3 سالوں میں. سی پیک سے سڑک کا نام نہیں تھا, اس کے ساتھ انڈسٹریل زون بھی بننے تھے.
اس کے بعد انڈسٹری ادھر شفٹ ہونی تھی بہت ساری. چین نے کرنی تھی, دنیا کے دوسرے ملکوں نے آنا تھا. ریفائنری بن رہی تھی گوادر کے پاس, سعودی عرب پیسے لگا رہا ہے, $10 ارب کہاں لگائے. صحیح. یہ کہتے ہیں آج اسد عمر نے یہ بھی کہا ہم نے تو اوپن ٹینڈر دیے تھے کہ جو آتا ہے آئے. انہوں نے کہا صرف چین کی کمپنی آئی, باقی آئی نہیں. ٹھیک ہے میر صاحب, پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی جانب گامزن ہے. سی پیک کا منصوبہ ملک میں ریڑھ کی حیثیت رکھتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان غفران چغتائی کو پروگرام ساجد میر کے ساتھ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.